بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے صحابہ کی جن کو اللہ رب العزت نے بے شمار دولت سے نوازا تھا، اور جن کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج رات جنت کو اور اس میں تم لوگوں کے مرتبوں کو دیکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جنت کے جس دروازے پر بھی جاتا تھا وہاں سے مرحبا مرحبا کی آوازیں آتی تھیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص کا یہ مرتبہ ہے وہ تو کوئی بہت ہی بلند پایہ شخص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص ابو بکر ہیں۔ پھر حضور اقدس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف توجہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں سفید موتی کا ایک گھر دیکھا جس میں یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ مکان کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ قریش کے ایک نوجوان کا ہے۔ اس مکان کی نہایت عمدگی، چمک، رونق اور اپنے سید المرسلین ہونے کی وجہ سے مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ مکان میرا ہی ہے۔ میں اس میں داخل ہونے لگا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر حضرات کے مراتب ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیوں میں سے تم بہت دیر میں میرے پاس پہنچے۔ مجھے تو تمہارے متعلق یہ ڈر ہو گیا تھا کہ کہیں ہلاک تو نہیں ہو گئے، اور تم پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ اتنی دیر آنے میں تمہیں کہاں لگ گئی تھی؟ تو تم نے جواب دیا کہ میں اپنے مال کی کثرت کی وجہ سے حساب میں مبتلا رہا۔ مجھ سے اس کا حساب ہوا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے متعلق یہ سن کر رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، رات ہی میرے پاس مصر کی تجارت سے 100 اونٹ آئے ہیں، اور یہ مدینہ منورہ کے فقراء اور تیامہ پر صدقہ ہیں۔ شاید اللہ جل شانہ اسی کی وجہ سے اس دن کے حساب میں مجھ پر تخفیف فرما دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے فضائل اور مفاخر کے مالک ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہے، یعنی ان 10 صحابہ کرام میں جن کو دنیا ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی خوشخبری دے گئے۔ نیز ان 6 حضرات میں ہیں جن پر حضرت عمر نے اپنی شہادت کے وقت خلیفہ بنانے کا دار و مدار رکھا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ان حضرات سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ اور پھر ان 6 حضرات میں سے بقیہ 5 حضرات نے بالآخر انہی کی رائے پر خلیفہ کے چننے کا مدار رکھا تھا، اور ان کی تجویز سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث مقرر ہوئے تھے۔ سابقین اولین میں ان کا شمار ہے، جن کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جو مہاجرین اور انصار ایمان لانے میں امت میں سے سابق اور مقدم ہیں، اور جو لوگ اخلاص سے ان کے پیرو ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دونوں ہجرتیں کیں، غزوہ بدر اور سب غزووں کے شریک ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اہل علم اور اہل فتویٰ میں ان کا شمار ہے۔ محض ان کی رائے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض امور کو اختیار کیا۔ غرض یہ کہ بے انتہا فضائل کے باوجود
اس مال کی کثرت نے ان کو اپنے مرتبے کے لوگوں میں پیچھے کر دیا، اور مال بھی محض حق تعالی شانہ کے فضل اور اس کی عطا اور اس کے انعام ہی سے ملا تھا، ورنہ بہت غریب تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقے کی ترغیب دی تو اپنے سارے مال کا آدھا حصہ صدقہ کیا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ 40,000 دینار اشرفیاں صدقہ کیں۔ ایک موقع پر 500 گھوڑے، 500 اونٹ جہاد کے لیے دیے اور 30,000 غلام آزاد کیے، اور ایک روایت میں ہے کہ 30,000 گھرانے آزاد کیے۔ ہر گھرانے میں نہ معلوم کتنے مرد، عورت، بڑے بچے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ایک زمین 40,000 اشرفیوں میں فروخت کی، اور سب کی سب فقراء، مہاجرین اور اپنے رشتہ داروں اور ازواج مطہرات پر تقسیم کر دیں۔ اور اپنے انتقال کے وقت جو وصیت کی اس میں ہر ایک شخص کو بدر کی لڑائی میں شریک تھا فی آدمی 400 دینار اشرفیوں کی وصیت کی تھی۔ اس وقت اہل بدر میں 100 آدمی زندہ تھے، اور ایک باغ کی وصیت ازواج مطہرات کے لیے کی جو 40,000 اشرفیوں میں فروخت ہوا، اور خود اپنا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ غسل کر کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک پیالے میں روٹی اور گوشت سامنے رکھا گیا، اس کو دیکھ کر رونے لگے۔ کسی نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسی حالت میں وصال ہوا کہ جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ ملتی تھی۔ ہمیں یہ حالات جو اپنے سامنے ہیں کچھ اپنے لیے خیر معلوم نہیں ہوتے، یعنی اگر وسعت کچھ خیر کی چیز ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیزیں نہ تھیں تو یہ چیزیں کچھ خیر کی معلوم نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، کیا ایمان تھے آپ لوگوں کے کہ بے شمار دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد بھی اللہ کا ہر وقت دل میں خوف رہتا تھا، جبکہ وہ دولت جائز اور حلال طریقے سے کمائی گئی تھی، اللہ رب العزت کی عطا تھی۔ اور ایک آج کا وقت ہے کہ لوگ حلال اور حرام میں کوئی فرق ہی نہیں سمجھتے، چند سکوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں پر خرچ کریں۔ اللہ جل شانہ ہمیں تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔